نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم۔ بمبا کی سرزمین پر پیغمبر انقلاب کانفرنس کا یہ خوبصورت انعقاد ہمارے دوست پیارے بھائی قاری نثار الدین صاحب، مولانا ابو بکر صاحب، مفتی سعید الحسن صاحب، مولانا محمد صاحب اور ان کے جو حلقہ یارہ ہیں، ان کی دن رات محنتوں کے نتیجے میں آپ حضرات کا اجتماع اور ہماری صوبے کی قیادت، سٹیج پہ جلوہ افروز جمعیت علماء اسلام کے شعبہ نشر و اشاعت کے ذمہ دار پروفیسر مولانا مظفر حسن صدیقی صاحب، اور اسی طرح عظیم قائد، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، میری مراد قائد اہل سنت مولانا معاویہ اعظم صاحب اور دیگر اکابرین، جس طرح ابھی ایک وفد مرکزی جمعیت اہل حدیث سے چودھری خوشی محمد صاحب، دیگر حضرات نے یہاں تشریف فرما ہے۔ میں اپنا وقت اپنے حضرات کے لیے بقیہ رکھتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محترم آپ کے علاقے کے علماء نے، اکابر نے سرپرستی کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے، محبتوں سے نوازتے ہوئے مجھ ناچیز کو میدان عمل میں اترنے کا اشارہ دیا ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ میں اس کے نتیجے میں آپ بھائیوں کا سامنا انشاءاللہ بدستور رہے گا۔ اب سے قبل میرے والد محترم نے 35 سال کے عرصے میں علاقے کو قرآن و سنت کے نور سے فیضیاب کیا۔ ہزاروں بچے اور بچیوں نے علم دین حاصل کر کے ایک انقلابی فضا پیدا کی۔ آج اس مجمع میں بہت سارے احباب ایسے جو حضرت اقدس والد محترم قاری جمال الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پڑے ہوئے شاگرد اور ان کے ادارے سے فیض یافتہ لوگوں کے چہرے بہت سارے سامنے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ادارے کو چلانا مشکل ترین امر ہے، اس کے باوجود نہ صرف ایک ادارے کو چلایا بلکہ اس کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا، اور صرف ایک ادارہ نہیں، آج اس کی 7 برانچز علاقے میں کام کر رہی ہیں۔ اور اب سفر یہی نہیں رکا، اس سے بڑھ کر آگے سکول کی طرف چلا گیا ہے، اور سکول کے میدان میں الحمدللہ صرف ایک ادارہ نہیں، اب دوسری برانچ بھی قائم ہو کر اپنا کام کر رہی ہے۔ جو شخص اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے نکل کر ایک ادارے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو کامیاب کر کے اس کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے، اس کے انتظامات کو 35 سالوں میں کبھی ڈگمگانے نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں اس شخص کو، اس گھر کے فرد کو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جو شخص اپنے گھر کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا، جو شخص اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا، وہ ملک نہیں چلا سکتا، وہ آپ کے حلقے کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ جن لوگوں میں اتنے جھگڑے ہیں اور اتنے اختلافات ہیں، جو اپنے گھر کے ٹکڑوں کو ہمارے سامنے اصلاح کے لیے رکھتے ہیں، صلح کے لیے رکھتے ہیں، کا میدان عمل میں اترنے کا کوئی کام نہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر اس سرزمین کی تقدیر بدلنی ہے، اپنے حلقے کی تقدیر بدلنی ہے، تو اپنے اندر سے آپ کو ایسے شخص پہ ہاتھ رکھنا ہوگا جو امانت دار بھی ہو، جس کی پچھلی زندگی، جس کے آباء و اجداد کی زندگی خوبصورت ترین گلدستے کے طور پر آپ کے سامنے بھی ہو۔ تو میرے محترم، میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میرے بڑوں کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ العزیز علماء نے میرے اوپر اعتماد کیا، اس اعتماد کی فضا کو کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ اپنے حلقے کی نمائندگی کرنے کے لیے انشاءاللہ ہار جیت میرا مقدر ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں آپ کو اعتماد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ چھوٹا بھائی کبھی آپ کی ان محرومیوں کے ساتھ اس تسلسل کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ ان محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کا بیٹا، آپ کے علاقے کا شخص، آپ کا بھائی، آپ کا دوست میدان عمل میں ہے۔ میں
آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ نے جن چہروں کو ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، ایک رنگ میں نہیں ہر رنگ میں دیکھا، میرے محترم دوستو اگر علاقے کی تقدیر کو بدلنا ہے ان نعروں کو چھوڑ دیجئے اور اسلام کے نعرے کے اس جھنڈے کے پرچم کے نیچے، اس سائے کے نیچے آ جائیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ لوگ جس طرح آپ کے ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کی جغرافیائی حدود کی جنگ لڑ رہے ہیں، نظریاتی تحفظات کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس طرح آپ کے عظمت ختم نبوت کی جنگ لڑی، عظمت صحابہ کی جنگ لڑی، انشاءاللہ حلقے کی جنگ بھی یہی لوگ لڑیں گے، یہی لوگ میدان عمل میں ہوگی، یہی لوگ میدان عمل میں ہوں گے، یہی چراغ جلیں گے تو علاقے میں روشنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارا ساتھ دیں گے، جو احباب ساتھ دیں گے ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کریں، انشاءاللہ استفاء علماء میدان میں ہیں، ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔